میں اس قدر قابل رحم ہوں؟ نہیں، ہم سب قابل رحم ہیں۔ تم ان ساری باتوں کے باوجود بہت پیاری ہو، تم نیک دل ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور شاید تم میں دوسروں کو معاف کرنے کی اہلیت بھی ہے نا؟ ہاں، شاید۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر چائے خانے کے لاؤنج میں آ گئے۔ روشن اور مائیکل اور ان کے ساتھ دور لاؤنج پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ لاؤنج کے ایک صوفے پر چند ردی کاغذ اور اخبار رکھے ہوئے تھے جو گوتم نے نمبر وہاں بھول گیا تھا۔ تم دوستی کر سکتی ہو، سورل کہتا رہا، ورنہ باقی تم سارے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھری ہوئی ہو، اس کاغذ کے ٹکڑے کی طرح۔ اس نے بے دہانی سے خالی لفافہ اٹھایا جس پر گوتم کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے لفافے کو توڑ موڑ کر آتش دان میں پھینک دیا۔ سورل، میں اتنی تیز روشنی میں ہوں جتنی تم نے بھی ظاہر کی۔ ہم سب اسی تیز روشنی میں موجود ہیں۔ اس نے صوفے پر سے ایک رسالہ اٹھایا، اس پر بھی گوتم کا نام چھپا تھا۔ تم اسے بہت زیادہ چاہتی ہو نا؟ اس نے رسالہ چمپا کی طرف پھینک دیا۔ ایک وقت تھا خود گوتم نے اس سے عامر رضا کے متعلق اسی قسم کے امتحانی سوالات کیے تھے۔ لیکن وہ تم سے ملتا کیوں نہیں؟ اس نے دوبارہ کہا۔ پتہ نہیں، مجھے اس سے ملنے کی فرصت کہاں ہے؟ تم پھر جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ ایک اونچی چوٹی پر کھڑی تھی اور ساری دنیا اس کے رتی رتی احوال سے واقف تھی۔ میں نے اپنے آپ کو اس طرح کیوں بکھرنے دیا؟ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ سارا زمانہ نکل چکا، سارا زمانہ۔ باہر بارش میں چند اور موٹریں آ کر رکی۔ چند مشہور شیکسپیرین اداکار لاؤنج میں داخل ہوئے۔ وہ اپنی تمثیل لے کر کسی تہوار کے لیے برابر کے گاؤں میں آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ایکٹر سرل کو جانتا تھا۔ وہ سب آتش دان کے قریب جا بیٹھے۔ دوسری باتیں شروع ہو گئی۔ مڈ ہسٹ کا عظیم الشان اور پرفضا سینیٹوریم سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے ہوئے معطر جنگلوں اور باغوں میں گھرا سکون سے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کے بشاش اور خوبصورت ماحول میں ہر طرف پھول ہی پھول تھے اور مسکراتے ہوئے ہمدرد چہرے، شفاف طویل گیلریاں، حسین ڈرائنگ روم، جھلملاتا ہوا آڈیٹوریم جہاں مشہور تھیٹر کمپنیاں آ کر مریضوں کے لیے تمثیلیں اسٹیج کرتی۔ اس دل آویز جنت میں لوگ آرام سے ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے اپنے خاتمے کا انتظار کرتے یا کسی دوسری طرح کے خاتمے تک کے وقفے کے لیے پھر باہر کی دنیا میں واپس چلے جاتے۔ امارات کے ایک ونگ میں سرے پر نرملا کا کمرہ تھا جس کے 3 طرف باغ تھا۔ یہ میرا کمرہ آئی ٹی نشاط محل ہاسٹل کے کسی کمرے کا ایسا ہے نا؟ نرملا نے طلعت سے کہا تھا۔ یہ لوگ ہر شے ماضی سے منسلک کرتی جاتی تھی۔ سوئٹزرلینڈ نینی تال تھا۔ لیک ڈسٹرکٹ دہرادون کی طرح تھی۔ لندن میں بمبئی کی جھلک تھی۔ ماضی محفوظ تھا کیونکہ اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہ تھی، کسی حادثے کا امکان نہ تھا۔ نرملا تکیوں کے سہارے نیم دراز خوشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اب مجھے لندن کی تازہ خبریں سناؤ۔ اچھا۔ طلعت اچک کر دریچے میں بیٹھ گئی۔ اس نے تفصیل سے بتانا شروع کیا۔ شانتا، کمال اور بل کے ساتھ نرملا کے پلنگ کے دوسری طرف بیٹھی تھی۔ گوتم پھولوں کے بڑے واز کے نزدیک کونے میں بیٹھا برنارڈ سے باتیں کر رہا تھا۔ گوتم جی، نرملا نے اسے مخاطب کیا، اب ہندی سماچار ہو جائیے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے دریچے میں جا بیٹھا۔ مجلس میلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ نرملا نے طلعت سے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ بڑے زوروں میں، طلعت نے کہا۔ پھر ایک لمحے کے لیے وہ سب خاموش ہو گئے۔ ہر سال نرملا مجلس کے سالانہ میلے کی تیاریوں میں پیش رہا کرتی تھی۔ میلے میں اس کی غیر موجودگی کا یہ 3را سال تھا۔ بس صرف اس اگست میں تم ہمارے ساتھ نہیں ہو، کمال نے کہا۔ اگلے سال انشاءاللہ تم پھر میلے کی لیڈری کر رہی ہوگی۔ انشاءاللہ، نرملا نے مسکرا کر کہا۔ کل بھیا صاحب سے ملے تھے، گوتم بولا۔ کہتے تھے کہ شاید آج تمہارے پاس آئیں۔ وہ تو مجھے کئی بار دیکھنے کے لیے آ چکے ہیں بیچارے، نرملا نے کہا۔ ان کی لڑکیوں کی صورتحال کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک چل رہی ہے، روشن آرا، طلعت نے کہا۔ پھر اسکینڈل شروع ہوئے، کمال نے ڈانٹا۔ نہیں،
میں تو اس کے بعد ابھی پروفیسر ٹرینبی کا ذکر کرنے والی تھی، طلعت نے ذرا سہم کر کہا۔ تم نے ان کو میلے میں بلایا ہے؟ گوتم نے پوچھا۔ ہاں، یہ اچھا ریکٹ ہے، برطانیہ کے ان سب جغادری انٹلیکچوئلز کو اپنی محفلوں میں بلا بلا کر دہی بڑے کھلاتی رہو، اور اسی طرح ہندوستان کے لیے ان کے موافقت خاص کرتی ہو۔ وہی بڑا ڈپلومیسی، بل نے ہنس کر کہا۔ وہی بڑا اور بھرتناٹیم، انہی حرکتوں سے پاکستان ہاؤس والے چلتے ہیں، گوتم نے کہا۔ اب رام گوپال کے مقابلے میں انہوں نے بلبل چودھری کو کھڑا کیا ہے، برنارڈ بولا۔ تم تو اس طرح سے کہہ رہے ہو جیسے کہ بہت بڑا اکھاڑا ہے اور رام گوپال اور بلبل اس میں کشتی لڑنے کے لیے اتر رہے ہیں، طلعت نے اداسی سے کہا۔ تمہاری یہ تسبیح، گوتم نے کہا، بالکل صحیح ہے۔ سب سے بڑی ٹریجڈی وہ ہے جب فنکاروں کو غیر فنی اغراض کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہم نے میلے میں اسپینڈر کو بھی بلایا ہے، طلعت نے منہ لٹکا کر کہا۔ یہ بکے ہوئے اور خریدے ہوئے انٹلیکچوئل کا دور ہے، گوتم نے کہا۔ اس عہد میں آرٹسٹ کی بڑی باری قیمت مقرر ہو چکی ہے۔ کون کہتا ہے کہ دنیا آرٹسٹ کی قدر نہیں؟ دیکھو، ایشیا کے فنکار لوگ کس طرح فل برائٹ اور طرح طرح کے وظیفوں پر دھڑا دھڑ امریکہ چلے جا رہے ہیں۔ ایشیا کے فنکار لوگ تو دھڑا دھڑ سوویت یونین اور چین بھی جا رہے ہیں، بل نے کہا۔ وہ بڑا سخت غیر جانبدار تھا۔ باہر دیودار کے جنگل پر شفق کی روشنی چھا گئی۔ عمارت کے مختلف کمروں سے موسیقی کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ اب چلیں، گوتم نے کہا۔ لندن واپس پہنچتے پہنچتے بہت رات ہو جائے گی۔ تم سب جا رہے ہو؟ نرملا نے یک لخت دہشت زدہ ہو کر پوچھا۔ میں پھر اکیلی رہ جاؤں گی۔ تم اکیلی نہیں ہو نرمل، کمال نے اس کے پلنگ پر جھک کر کہا۔ ہم سب ہر سمے تمہارے ساتھ ہیں، مجھے معلوم ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلے ہفتے تک کے لیے خدا حافظ نرملا، طلعت نے اس سے کہا۔ نرمل، شاید میں اگلے ہفتے نہ آ سکوں، پنڈت جی کسی کانفرنس کے لیے دلی سے آ رہی ہیں، بڑی سخت مصروفیت رہے گی، گوتم نے نرمی سے کہا۔ ہاں گوتم، تم میرے کارن اپنے کام میں حرج نہ کیا کرو، نرملا نے رسان سے جواب دیا۔ وہ سب گیلریاں عبور کر کے باہر آ گئے۔ دور ونگ کے روشن دریچے میں سے نرملا ان کو دیواروں کے اندھیرے میں اوجھل ہوتا ہوا دیکھتی رہی۔ طلعت کا فلیٹ سینٹ جانز ووڈ میں تھا۔ اس کے نزدیک ہی شانتا اور بل رہتے تھے۔ آس پاس اور بہت سے مشہور مصنفوں اور اداکاروں کے مکان تھے۔ بہار کا موسم آتا تو ان مکانوں کے پائیں باغ پھولوں سے بھر جاتے۔ شفاف سڑک پر سے سرخ رنگ کی ڈبل ڈیکری سکون سے گزرتی رہتی۔ چوراہے کی گرو سر اور تمباکو فروش کی دکانوں میں خریداروں اور دکانداروں کے درمیان نیپی تلی گفتگو جاری رہتی۔ آگے بڑھ کر ایک چھوٹا سا اطالوی ریسٹوران تھا۔ اس میں ایک داڑھی والا پولش یہودی آرٹسٹ اپنے کونے میں بیٹھا اسکیچ بناتا نظر آتا۔ وہ ہمیشہ متوقع رہتا کہ کوئی اس سے اس کے اسکیچ خرید لے گا، کوئی اس سے اس کی تصاویر نہ خریدتا۔ سینٹ جانز ووڈ کے ان خوبصورت مکانوں میں رہنے والوں کی ذہنی زندگیاں بڑی طوفانی تھیں۔ محبتوں، طلاقوں، نفسیاتی الجھنوں، کشمکشوں اور سیاہ قہوے پر یہ لوگ اپنی زندگیاں بتاتے تھے۔ ان کے نشست کے کمرے انتہائی آرٹی انداز میں سجے تھے۔ لڑکیاں بالوں کی پونی ٹیل بناتی تھیں اور سیاہ رنگ کی تنگ موری والی پتلونیں پہنتی تھیں۔ اپنے والدین سے نفرت کرتی تھی اور اپنی سائیکو انالس کرواتی تھی۔ اکثر مرد اداکار اور ادیب ہومو تھے۔ یہ کامیاب اور دولت مند فنکاروں کا محلہ تھا۔ یہ لوگ قدیم ایشیائی تہذیبوں، باز فطیم، رومن کیتھولک چرچ اور گپتا عہد کے آرٹ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ برطانیہ کے ذہنی ارسٹوکریسی تھی۔ چند فرلونگ پر سریکھا کا مکان تھا۔ اس کا شوہر گلشن آہوجا اسکول آف اکنامکس میں تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی لاہور کے شرنارتھی تھے اور دلی سے یہاں تعلیم کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سریکھا رقاصہ کی حیثیت سے بہتر شہرت حاصل کر چکی تھی اور رائل اکیڈمی آف آرٹ میں کوریوگرافی سیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب میاں بی بی چوپڑا رہتے تھے۔ آشا سنگ تراش تھی۔ ستیش چوپڑا بی بی سی کی ہندی سیکشن میں تھا۔ بدھ کے روز ان کے ہاں ہندی کے حلقہ ارباب ذوق کا اجتماع ہوتا۔ چیلسی کی ایک عالی شان موٹر رن بلاک میں کملا کا الٹرا ماڈرن فلیٹ تھا۔
کملا، طلت اور نرملا کی بچپن کی ساتھی تھی۔ قیامت کی ذہین اور بڑی زبردست انٹلیکچوئل تھی اور بے حد خوش شکل لڑکی تھی۔ کلاسیکل رقص کی ماہر، وہ فورن سروس میں تھی۔ نرگیش بمبئی کی کسی کروڑ پتی کی لڑکی تھی، کیمبرج کی تعلیم یافتہ۔ دوسری پارسی لڑکیوں کی طرح مغربی لباس پہنتی، وہ بھی کہیں ملازم تھی اور کسی انگریز سے شادی کرنے والی تھی۔ کملا کی بڑی بہن شنتلا، اس کا مکان نائٹس برچ میں تھا۔ یہ بھی ایک غیر معمولی ذہانت کی مالک اور بہت اونچے پائے کی انٹلیکچوئل تھی اور بے حد دلکش اور پیاری لڑکی تھی۔ اس کے شوہر انڈیا ہاؤس میں پبلک ریلیشنز آفیسر تھے۔ فیروز جبی یونیورسٹی میں اردو میں ریسرچ کر رہی تھی اور رینڈٹ پارک میں رہتی تھی۔ زرینہ بھی یونیورسٹی میں تھی اور آسٹریلیا میں اپنی دلدہ اور بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد دلی میں تھے۔ ان سب کی بڑی مصروف زندگیاں تھیں۔ یہ سب اپنے مقاصد کی تکمیل میں جٹے تھے۔ صرف نرملا سریو استوا اس ہنگامے سے الگ مدہشت میں پلنگ پر پڑی تھی۔ اس کا خیال کر کے طلت کا دل ڈوب جاتا۔ اس کو مسرت اب کس طرح حاصل ہوگی؟ نرملا، جس کو اور سب کی طرح زندگی سے بڑی بڑی توقعات تھی۔ خوشی بے حد عظیم چیزیں ہیں لیکن بے حد اضافی۔ طلت دوسروں کی خوشی سے خوش ہوتی تھی۔ سریکھا کے ڈانس کے بعد کئی مرتبہ انکور ہوتا، یا گوتم کی کتاب کا نیا ایڈیشن نکلتا، یا کملا کی کسی اخبار میں تعریف چھپتی، تو اس روز طلت کی عید ہو جاتی۔ وہ دوسروں کے غم سے غمگین ہوتی تھی۔ وہ چمپا کا خیال کر کے بھی کافی ملول ہوتی۔ اکثر وہ انگریزی میں ایک زبردست ناول لکھنے کا وقتاً فوقتاً اعلان کرتی رہتی، مگر کاہلی اور مختلف مصروفیات کی وجہ سے یہ ارادہ کبھی شرمندہ تکمیل نہ ہو پاتا۔ دن بھر اور اکثر رات کے اخبار کی رپورٹنگ کے سلسلے میں دھوکنا پڑتا اور اس میں طرح طرح کے ایڈونچر ہوتے۔ اسے عموماً سے لے کر برٹیز کے انٹرویو کے لیے بھیجا جاتا، جو قریب سے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا کہ بے حد معمولی انسان تھے۔ غیر معمولی انسانوں سے بے حد معمولی حالات میں ملاقات ہوتی۔ طالب علموں نے طرح طرح کی مصروفیات بنا رکھی تھی۔ ایک ایشین فلم سوسائٹی قائم کی گئی تھی جس میں ایک سے ایک بوگس ہندوستانی فلم دکھائی جاتے۔ انڈیا کلب میں نیٹو آرٹسٹوں کی نمائش ہوتی۔ فیروز کے گھر کے پاس ہمراز بھائی رہتے تھے۔ ان کا مکان علی گڑھ کا ایکسٹینشن تھا۔ یہاں ہر وقت مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ BBC والوں کی ساری زندگی باتیں کرتی گزرتی تھی۔ بعض اوقات یہ لوگ سارا دن کینٹین میں بحثیں کرتے بتا دیتے۔ ہر ایک اپنی اپنی ہانکتا۔ آل حسن اور اس کی بیوی کرشنا کا مکان بھی ایک اور گپ کا سینٹر تھا۔ کرشنا قانون پڑھ رہی تھی۔ آل BBC کے ہندو سیکشن میں تھا۔ ترونا اور فیروز کے مکانوں پر لڑکوں اور لڑکیوں کا جھگمٹ رہتا۔ اس میں زیادہ تر بنگالی شامل تھے۔ یہی لوگ لندن مجلس کے روح و رواں تھے۔ طلت مڈہس سے لوٹ کر اپنے فلیٹ پر پہنچی۔ اسی وقت اجیت کا فون آیا۔ ہیلو، سنو، وہ دہاڑ رہا تھا۔ دیکھو، یہ ٹیگور کا ہر وقت بنگالی شور مچاتے ہیں۔ اب اقبال ایوننگ ہونا ضروری ہے۔ اجیت خود بنگالی تھا، اسے ایک لفظ اردو کا نہ آتا تھا۔ پراگ میں اس نے انجینئرنگ پڑھی تھی۔ طلت نے رالف رسل کو فون کیا۔ یہ علی گڑھ سے اردو پڑھ کر آئے تھے اور یونیورسٹی میں اردو کے استاد تھے۔ اقبال سنگھ سے کہہ دیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، طلت نے جواب دیا۔ اور اجیت نے تو انگریزوں کے جگر مراد آبادی کو بھی بلایا۔ انگریزوں کے جگر صاحب انگریزی کے غزل گو شاعر تھے۔ جگر مراد آبادی ان پر کچھ ایسا چیک کیا گیا تھا کہ ان کا اصل نام اب کسی کو یاد ہی نہ رہا تھا۔ یہ انگریزی کے اچھے خاصے دوسرے درجے کے شعراء میں شمار کیے جاتے تھے۔ روحانی طور پر سخت مسلمان تھے اور مشرق کے افلاس میں ان کو خدا کی قدرت اور روحانی برتری نظر آتی تھی۔ اب پھر ریہرسلیں شروع ہوئی۔ ڈھاکے کے عطاء الرحمن اقبال کے کلام کے لیے موسیقی کمپوز کرنے میں مصروف ہو گیا۔ فیروز اسکرپٹ تیار کرنے میں جٹ گئی۔ ترونا، شیلا، پرمودادا، اجیت اور سارے بنگالی اور کشمیری اور گجراتی لڑکوں اور لڑکیوں نے گانے کے لیے صحیح تلفظ کی پریکٹس شروع کی۔ طلت اور رمیش سنگوی مڈل ٹیمپل کے لائبریری میں اقبال کی نظموں کا انگریزی میں ترجمہ کرنے میں مصروف رہے۔ اقبال ایوننگ منعقد ہو چکی تو میلے کی تیاریاں شروع ہوئی۔ لندن مجلس کا سالانہ میلہ شروع ہوا۔
ہال کے اوپر کے زینے پر آ کر روشن نے نیچے کا منظر دیکھا۔ لڑکیوں نے دکانیں لگا رکھی تھی۔ ایک کمرے میں دہی بڑے اور کچوریاں بک رہی تھیں۔ بالکل امین الدولہ پارک کا نظارہ ہے۔ ہاکرز اپنے اخبار بیچ رہے ہیں۔ کمیونسٹ اپنا لٹریچر فروخت کرنے کے لیے آواز لگا رہے ہیں۔ سوشلسٹوں کا ایک گروہ اپنے پمفلٹ کے لیے کھڑا ہے۔ بل ایک ستون سے ٹکا چپ چاپ کھڑا تھا۔ ہیلو روشن، اس نے کہا۔ وہ ٹہلتے ہوئے دوسرے ہال میں چلے گئے جہاں مختلف ایشیائی ممالک کے اسٹال تھے۔ تصویروں کی نمائش، ایک طرف ڈاکومنٹری فلم دکھائے جا رہے تھے۔ دفتر خاموشی چھائی اور وہ سب گاتے ہوئے اسٹیج پر آئے۔ پرمودادہ حسب معمول آرکسٹرا کنڈکٹ کر رہی تھی۔ لالی سال چھ پیار بھرے ناواں کشمیر، ایک انگریز تماشائی نے پوچھا۔ کشمیر، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے، روشن نے کہا۔ یہ لوگ جو گا رہے ہیں کون سے کشمیر سے آئے ہیں، مقبوضہ یا آزاد؟ تماشائی نے سوال کیا۔ پوش مالا کنداجس شالیمار گوشن چھس دورادا، دونوں طرف کا کشمیر ایک دوسرے کے لیے آزاد اور مقبوضہ ہے، گلشن نے کہا۔ بل خاموشی سے پائپ پیتا رہا۔ روشا روشا یزا وچ پوش کاروا پوش مالا کر، پھر بنگالی گاتے ہوئے آئے۔ یہ اتنے جوش و خروش سے گا رہے ہیں، کیا یہ دہشت پسندوں کا گروہ ہے؟ ایک ٹوری اخبار کے نمائندے نے پوچھا۔ ہاں، یہ دونوں بنگالوں کے رہنے والے ہیں، طلعت نے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ پون گھنٹہ گزر گیا۔ ٹوری اخبار نویس خفا بیٹھا تھا۔ تم لوگ ہر وقت سیاسی گفتگو کیوں کرتے ہو؟ ایک برطانوی ادیب نے آہستہ سے کہا۔ اب تک وہ بڑی اداسی سے ان منظر کو دیکھتا رہا تھا۔ ہم لوگ بے حد بدقسمت ہیں، اس لیے، طلعت نے ملول آواز میں جواب دیا اور پھر کسی کام سے اٹھ کر اسٹیج کے پیچھے چلی گئی۔ اب ڈھولک بج رہی تھی۔ پنجاب، ایک اور اخبار نویس نے پوچھا۔ ہاں، پنجاب بھی ود ہے۔ قریب بیٹھے ہوئے سریکھا کے میاں گلشن آہوجا نے اسے تلخی سے جواب دیا۔ اور سوال کرو، میں تمہاری معلومات میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دھرتی چی آمی ہی لے کر بھگوان دھرتی، شینا اور جادویا، سنگاتی گادویا، رانو پاکر، یہ مراٹھی گیت تھا۔ پھر گجراتی کورس شروع ہوا۔ ہمیں کھترتی واڑی ودی، جنگل دی جھاڑی ودی، ساگر تھی گرو رتی، سونی ساد آویا او ہمیں سونی ساد آویا۔ فلیٹ اسٹریٹ کے نمائندے اسٹیج کے قریب فٹ لائٹس کے اندھیرے میں فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے سامنے کے جگمگاتے منظر کو دیکھے گئے۔ اسٹیج پر وہ گا رہے تھے۔ ہمیں جگ جگ کیرا نکنگال، بھانگی نرکونا دوار، دتیا ڈگ ایک تال، دھرتی پر آویا او ہمیں دھرنی پر آویا۔ دیکھ دیکھ اورے آندھ، کارسین آویا، کارسین آویا۔ پھر ہال کے وسط میں وہ سب گھیرا بنا کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے انٹرنیشنل شروع کیا۔ ہر جگہ جوانیاں ہیں گا رہی، ہنسی خوشی منا رہی، اور لا رہی وشو مترتا، دنیا بھر سے ایک ہوئے نوجوان، ایک آدرش مہان لیے، خطرہ ہو بلیدان کا، پھر بھی ہم لائیں گے سکھ چین، سکھ چین، سکھ چین۔ ان کی آوازیں دور ہوتی چلی گئی۔ روشن باہر آ گئی۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ ہجوم میں سے نکل کر تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس نے سوچا۔ یہ درست ہے، کس طرح کے گیتوں سے خون میں ایک لمحے کے لیے جوش سا پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس وقت ہلٹر کیوں مچا رہے ہیں؟ کیونکہ سب فنا ہے اور انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ انسان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اسے محسوس ہوا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ مس کاظمی، کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ یہ تو رونا تھی۔ پھر لڑکیوں کی ایک ریلے نے اسے آ لیا جن سے بچ کر وہ اب باہر نکلی تھی۔ روشن فیروز نے کہا، نظرالددہ آ گئے ہیں، اس وقت ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ کل صبح سے ہم ان کے لیے چندہ جمع کرنے نکلیں گے۔ تم کو لینے کے لیے 8 بجے پہنچ جائیں گے، سمجھی؟ تیار رہنا۔ طلعت اس کے نزدیک آئی۔ یہ کنجی لیتی جاؤ، میں شاید دیر سے آؤں یا شاید سریکھا کے یہاں رہ جاؤں۔ صبح کو ضرور چلنا ساتھ۔ گڈ نائٹ۔ وہ سب دوسری سڑک پر مڑ گئی۔ وہ حسب معمول مصروف معلوم ہوتی تھی۔ مصروفیت، تکمیل مقاصد کا ہنگامہ، ہجوم ندی کے پانی کی مانند چاروں طرف بہا گیا۔ کالج میں چھٹیاں تھیں اور وہ یورپ جاتے ہوئے چند روز کے لیے طلعت کے یہاں ٹھہر گئی تھی۔ میڈ اولیٹ کے اسٹیشن پر پہنچ کر وہ اوپر آ رہی تھی کہ اچانک اسے عامر رضا مل گئے۔
وہ کار میں اسی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ تم کہاں تھی؟ میں تمہارے سارے ٹھکانوں پر تمہیں ڈھونڈ آیا۔ میلے میں۔ میلہ؟ وہ ہاں میلہ، ٹھیک ہے، آؤ۔ وہ نکڑ کے اطالوی ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے۔ یہودی آرٹسٹ انہیں دیکھ کر فوراً اپنے کاغذ پر جھک گئے۔ روشن، عامر نے میز پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ تمہارے ابا کو تمہاری رپورٹ پہنچ جائے گی۔ اوہ، وہ ہنس پڑی۔ لیکن عامر، ان لوگوں میں بہت سے میرے عزیز دوست ہیں۔ ان کے سیاسی خیالات یا ان کی قومیت دوستی کے رستے میں تو حائل نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہارا نظریہ ہے، عامر نے کہا، لیکن زیادہ پریکٹیکل بنو اور اپنے نفع نقصان کا دھیان رکھو۔ تمہاری سرگرمیوں سے تمہارے والد کی ملازمت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، اور شاید میری اور تمہاری دوستی پر بھی، روشن نے معدل میں کہا۔ لیکن عامر، میری کیا سرگرمیاں ہیں؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ اس آدمی کو سمجھانا بیکار تھا۔ پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ یہ انسان، جسے وہ اتنے عرصے سے اپنا دیوتا تصور کر رہی تھی، ایک مختلف ہستی تھی۔ ایک دوسرے جزیرے پر بیٹھا تو اسے نہیں سمجھ سکتا تھا، مگر وہ تیار ہو گئی کہ اس کے خیالات کی تابع داری کرے گی۔ مرد کی تابع داری عورت کا فرض ہے۔ فلسفے یہاں بیکار تھے۔ مرد ہر حالت عورت کی مکمل اطاعت کا خواہاں ہے۔ یہ کامریڈ و مریڈ سب غلط بات ہے، اور یہ عامر رضا بہرحال کامریڈ نہیں تھا۔ اب یک لخت اس کی سمجھ میں آ گیا کہ چمپا احمد سے اس کی کیوں نہ نبھ سکی۔ چمپا اپنے خیالات میں، خواہ وہ کتنے ہی گنجلی کیوں نہ رہی ہوں، خود مختار رہنا چاہتی تھی، لیکن شاید چمپا بھی مکمل طور پر خود مختار نہ تھی۔ کاش وہ چمپا سے پوچھ سکتی کہ وہ اب کس کے خیالات کی اطاعت میں مصروف ہے۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ باہر ریسٹورانٹ کے دروازے پر چیتڑوں میں ملبوس ایک ہنگرین سازندے نے وائلن پر ہسپانوی باغ میں ایک رات بجانا شروع کر دیا۔ اسپین چلو گی؟ عامر نے پوچھا۔ ہاں۔ جرمنی؟ ہاں، جہاں کہو گے چلوں گی، اس نے دل میں کہا۔ فلسفے اور آزادی افکار لغو بات ہے۔ اگر اس وقت طلعت یا کملا کو اس کے ان خیالات کا پتہ چل جائے تو وہ فوراً اسے پھانسی پر لٹکا دے۔ یہ سوچ کر وہ اداسی سے مسکرائی۔ عامر رضا نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ دوسرے دن وہ لڑکیوں کے ساتھ قاضی نصر الاسلام کے لیے چندہ جمع کر کے طلعت کے فلیٹ پر واپس پہنچی تو اس نے ایک اجنبی کو موجود پایا جو اس کے انتظار میں نیچے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ آپ کے خلاف رپورٹ پہنچی ہے کہ آپ کمیونسٹوں کے جلسوں میں شریک ہوتی ہیں، اجنبی نے کہا۔ جی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ غلط ہے۔ بالکل، وہ لوگ کمیونسٹ قطعی نہیں ہیں۔ آپ کو برابر ایک خاص گروہ کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مگر یہ تو محض طالب علمانہ ہنگامے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جی۔ آپ کا مطلب ہے؟ وہ وہی مکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی کہ میں انسانی رشتوں کے سیاسی مسلطوں پر قربان کر دوں؟ ان لوگوں میں سے بہت سے میرے عزیز ترین دوست اور ساتھی ہیں۔ انسانی رشتے؟ اجنبی نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کیا چیز ہے؟ رشتے صرف سیاسی ہوتے ہیں۔ انسانی رشتے کس چڑیا کا نام ہے؟ اس بے تکلفی کو معاف فرمائیے گا مس کاظمی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فلسفوں اور آئیڈیلز نے آپ کو کہیں کا نہ رکھا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فلسفے اور ادب عالیہ کی تعلیم آج کی دنیا میں بالکل لغو اور بے معنی ہے۔ آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن کیوں نہ پڑھا؟ روشن غصے سے تلملا رہی تھی لیکن ہنس پڑی۔ تشریف رکھیں، اس نے دوسری سیڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آپ کا بہت ذکر سنا، اجنبی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کی قابلیت دھوم مچی ہے، لیکن افسوس کہ میں غلط رستے پر پڑ گئی۔ میں آپ سے عرض کروں مسٹر خان کہ میں کمیونسٹ نہیں ہوں۔ نہیں ہے؟ اس کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ بڑا ٹیڑھا سوال تھا۔ خیالات جیسی غیر مرئی چیز کے متعلق کس طرح کوئی ثبوت پیش کیا جا سکتا تھا؟ وہ فلسفے اور خیالات کی طالب علم اس بے بسی پر بے حد تلملائی۔ اب امریکہ جانا گول سمجھو۔ اس رات پلنگ پر لیٹے ہوئے اس نے سوچا، ارے آئندہ سال ہارورڈ جانے کے لیے فل برائٹ وظیفہ مل چکا تھا۔ دیر تک کروٹیں بدلتے رہنے کے بعد نیند آئی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ عدالتیں، سزائیں، جیل، بندوق، گولہ بارود، نعرے، رات بھر اس قسم کے خوفناک خواب دیکھے تھے۔ آخر جن کو جیل بھیجا جاتا ہے وہ آسمان سے تو نہیں اترتے ہیں، ہماری تمہاری طرح ہی کے انسان ہوتے ہیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے طلعت سے کہا۔
طلت نے اس کی رائے سے اتفاق ظاہر کیا۔ تم مذاق سمجھ رہی ہو؟ روشن نے جھنجلا کر کہا۔ بالکل نہیں، طلت نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سوال یہ ہے، روشن انڈے پھینٹتے ہوئے آہستہ آہستہ بولی، کہ ایک طرف روپیہ اور عزت اور شان و شوکت ہے اور سیکیورٹی، اور دوسری طرف مغز دھندلکا ہے اور دھندلکے میں خواب نظر آتے ہیں۔ ہاں، ایک طرف سیکیورٹی ہے، دوسری طرف سیکیورٹی ایکٹ۔ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے، طلت نے کہا۔ سریکھا نے جلدی جلدی چائے پینے کے بعد گھنگرو باندھ لیے۔ وہ سب نظر الاسلام کے پروگرام کی ریہرسل کے لیے صبح صبح طلت کے ہاں جمع ہو چکے تھے۔ روشن، گوتم نے اسے غیر معمولی طور پر خاموش دیکھ کر سوال کیا، تمہارا پرابلم کیا ہے؟ وہ حسب معمول پیغمبرانہ شان سے آ کر دیوان میں بیٹھ گیا۔ ذہنی کشمکش، طلت نے مختصراً جواب دیا اور تو سیکھنے میں مصروف رہی۔ تو کیا ہوا؟ اپنے وطن واپس جاؤ، چند سال وہاں ریولوشن آئے گا، اس میں تمہاری بڑی ضرورت ہوگی۔ گوتم نے اس قدر یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ روشن کو ہنسی آ گئی۔ لیکن میں ریولوشن نہیں جانا چاہتی، اس نے کہا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، گوتم نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اب ریولوشن آئے گا تب تم کام کرو گی، اسے غلط راستے پر مت لگاؤ، طلت نے کہا۔ پہلے ہی اس کی رپورٹ ہو چکی ہے۔ اسی طرح تم نے چمپا باجی کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، فیل ہو گئے، اور دیکھو ان کا کیا ہوا۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا، یہی افسوس ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کچھ نہیں ہوتا، معلق رہتے ہیں، کہیں نہیں پہنچ پاتے، بہتے رہتے ہیں۔ گوتم نے آہستہ آہستہ کہا۔ کیا اس وقت یہ چمپا کو یاد کر رہا ہے؟ طلت نے سوچا۔ لیکن روشن، تم اس سفارت خانے جا کر کہہ دو کہ تم کو ہم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں۔ گوتم روشن کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا۔ میں غلط بیانی نہیں کر سکتی، مجھے اپنی زمری پرستی پر اب تک بہت ناز رہا ہے۔ مجھے تم لوگوں سے بہت بڑا مطلب ہے، تم لوگ میرے دوست ہو، میں دوستی کا مطلب سمجھتی ہوں اور اس کی قدر و قیمت۔ مطالب سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، بہت دکھی ہوگی، گوتم نے دفتن بڑی رنجیدہ آواز میں کہا۔ طلت نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ یہ اس وقت چمپا کو یاد کر رہا ہے، اس نے دل میں دہرایا۔ آج ہی انکار کرنے میں کیا رکھا ہے؟ اس نے گوتم کا دھیان بٹانے کے لیے شگفتگی سے بات شروع کی۔ اسے ایک لوگ ایک زمانے میں ترقی پسند تھے، اعلان کر دیا کہ اب ترقی پسند نہیں ہے، اور دیکھو کیا مزے کر رہے ہیں۔ اس نے روشن کی طرف مڑ کر کہا، اور تم تو کبھی بھی ترقی پسند نہیں تھی، نہ کل نہ آج۔ بھیا صاحب نے بھی تو مضامین لکھے تھے، فیروز نے سوچ کر کہا، مگر اب تو وہ بیابان دہل کہتے ہیں کہ طائب ہو چکے ہیں، طلت نے جواب دیا۔ بھیا صاحب کو لٹریچر میں بھی دخل تھا؟ گوتم نے پوچھا۔ جی ہاں، ایام جہالت میں، اب انہیں گیان حاصل ہو چکا ہے، ورنہ فورن سروسز میں یوں ہی لے لیے جاتے، طلت نے کہا۔ یہ ایام جہالت کب تھے؟ گوتم نے سوال کیا۔ 39 وغیرہ میں، طلت نے جواب دیا۔ ارے تم کو کیا معلوم، بہت بڑے انقلابی تھے ایک زمانے میں لکھنؤ کے اندر۔ چمپا باجی بھی سب کے ساتھ ساتھ لگی رہتی تھی۔ رشیدہ آپا کے ہاں بیٹھ کر یہ سب آزاد نظمیں لکھتے تھے۔ چمپا باجی اتنی پرانی ہے؟ روشن نے چونک کر پوچھا۔ معلوم نہیں ہوتی، ترونا نے کہا۔ سدا بہار ہے، فیروزہ نے جواب دیا۔ دوستی محبت سے بلند تر شے ہے، گوتم نے آہستہ سے کہا۔ بہت سے لوگ یہ بات نہیں سمجھ پاتے، تم بھی اعلان کر دو جی۔ طلت نے پھر جلدی سے گفتگو کا رخ اصل موضوع کی طرف موڑا کہ مجھے ان موئے سرخوں سے کوئی مطلب نہیں۔ تم کہہ دو کہ تم سرخا سرخ فرخ آبادی کبھی نہ تھی، نہ ہو نہ ہوگی، فیروز نے کہا۔ دست صبا لائیے، کورس ہوا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا۔ سب آگ کے پاس جا بیٹھے اور دستے صبا عقیدت سے ہاتھوں ہاتھ لی جانے لگی۔ سمجھی تم؟ گوتم نے کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے بے دہانی سے کہا۔ بس تم جا کر کہہ دو آئندہ ہم سب سے قطع تعلق کر لو گی۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ قطع تعلق کرنا دراصل بے حد آسان ہوتا ہے؟ تم سٹیون اسپنڈر کی طرح، طلت نے کہنا شروع کیا۔ یہ بات انگریزی ادیبوں کا ذکر کیے بغیر تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، فیروز بولی۔ کیا کیا جائے، اپنی اپنی کمزوری ہے، طلت نے کہا اور بات جاری رکھی۔ تم ایک کتاب لکھنا کہ کس طرح تم کو ڈوپ بنانے کی کوشش کی گئی، مگر تم صاف بچ گئی۔
تم نے فریڈم کا انتخاب کیا، فیروزہ نے لقمہ دیا، وغیرہ وغیرہ۔ سریکھا نے کہا، اب تک وہ کمرے کے سرے پر کھڑی تلانہ کی پریکٹس کر رہی تھی۔ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو تم لوگ؟ ترونا نے پیانو پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ روشن، تم جرمنی جا رہی ہو کل؟ ہاں، تو ہمارے ساتھ ہی چلو، ہم لوگ بھی یوتھ فیسٹو کے لیے کل جا رہے ہیں، مشرقی برلن۔ مشرقی برلن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ روشن نے کہا۔ کیوں؟ تم میں کیا سرخاب کا پر لگا ہے؟ ساری دنیا کے لوگ جا سکتے ہیں، تم نہیں جا سکتی۔ کمال، یہ بھی۔ فیروز نے سر ہلا کر کہا، ساری رامائن ہو گئی۔ آہ، پوچھتی ہے سیتا کون تھی؟ ارے یہی تو قصہ ہو رہا ہے۔ بکواس، سریکھا نے کہا۔ چلو روشن، یہ ایسا تجربہ ہے جو زندگی پر کبھی حاصل نہ ہوگا۔ نہیں۔ ارے کیا رکھا ہے؟ واپس آ کر سوویت یونین اور مشرقی یورپ کے خلاف 3-4 مضمون لکھ دینا۔ سب یہی کرتے ہیں۔ یہاں اتنی بے ایمانی ہے، اتنی زمر فروشی ہے، روشن بیگم، جس کا تم کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ گوتم نے کہا، آج کی دنیا میں تم اپنے ضمیر کو بچائے نہیں رکھ سکتی۔ وہ کوٹ پہن کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئی۔ ہم تم سے برلن میں ملیں گے، روشن نے مسکرا کر کہا۔ مغربی برلن میں، روشن مسکرا کر کہا۔ نہیں، ہم تم سے مشرقی برلن میں ملیں گے۔ یہ تقسیم شدہ دنیا ہے، ملک، انسان، نظریے، روحیں، ایمان، ضمیر، ہر شے تلواروں کو سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کر دی گئی ہے۔ یہاں ہر طرف سرحدیں ہیں۔ اس تقسیم شدہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے سرحدوں ہی پر مل سکتے ہیں۔ روشن، گوتم نے کہا، ہم تم سے مشرقی اور مغربی برلن کی سرحد پر ملیں گے، اگر اس وقت تم کو جیل نہ بھیج دیا گیا۔ طلعت نے ہنس کر کہا۔ بارش ختم ہونے پر چمپا اور سرل دیہاتی چاہ خانے سے باہر نکلے۔ لانچ پر بیٹھ کر وہ سب کیمبرج واپس پہنچ گئے۔ رستے میں ندی ہرے بھرے کنجوں میں سے گزری، جہاں گھنی شاخوں نے پانی پر چھت سی بنا رکھی تھی۔ یہ ٹرم کا آخری دن تھا، کل سے چھٹیاں شروع تھیں۔ چمپا نے سرل پر نظر ڈالی۔ ہر چیز کہی جا چکی تھی، اب کہنے کو کیا باقی تھا؟ ہر شے میں گھسا پٹا پن آ گیا تھا، سرل ایشلے میں بھی۔ وہ اسے اتنی اچھی طرح جانتا تھا اور وہ اس سے اتنی اچھی طرح واقف تھی۔ کتنے رنج کی بات تھی۔ اب وہ کن جنگلوں میں جا کر چھپے گی؟ اب بن آپ بن میں چیچل مورے من میں کین گھن بھرے شام وہ ریلنگ پر جھک کر ایک بہت پرانا گیت گنگناتی رہی۔ سریکھا نے ندی کی سطح کو دیکھا جو بہت پرسکون تھی۔ کنارے پر پہنچ کر وہ لندن کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے واپس پہنچ کر مجلس میلے کی تیاری کرنا تھی۔ اس کے بعد وہ برلن جا رہی تھی، وہاں سے لوٹ کر اسے ٹی وی پر ناچنا تھا۔ پھر وہ رام گوپال کے ساتھ سارے یورپ کا دورہ کرنے والی تھی۔ گریٹ سریکھا دیوی، انڈیا اپنا پاولووا، سرل نے تمسخر سے کہا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، سریکھا نے اپنے خلیق تبسم کے ساتھ جواب دیا۔ وہ اسے رخصت کرنے کے بعد لکڑی کے بوٹ ہاؤس کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ سرل کے سنہرے بال ہوا میں اٹھ رہے تھے۔ وہ چمپا کو اس قدر منحوس معلوم ہوا، گویا کہ شوہر تھا۔ اسے ایک پھر یہ سی آئی، وہ اس کا نہیں، کسی اور لڑکی کا شوہر تھا۔ اس لڑکی کو چمپا نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ منظر پر سائے پھر پھیل گئے۔ کشتیاں کنارے سے بندھی کھڑی تھی اور موسم کی ساری خوشبوئیں اکٹھی ہو کر گلابوں کی چھاؤں میں پانی پر تیر رہی تھی۔ آسمان پر سے مرغابیاں گزری، گایوں نے آ کر پانی میں اپنا عکس دیکھا اور مطمئن ہو گئی۔ بوٹ ہاؤس کی بالکنی پر ایک لڑکی آ کھڑی ہوئی۔ بہت سے لوگ پرمروز کی بیلوں کے کنارے کنارے بنسیاں اٹھائے پانی کی اور جا رہے تھے۔ چمپا، سرل نے ایک الٹی ڈونگی پر بیٹھ کر کہا، مجھے اپنے پس منظر کے متعلق بتاؤ۔ اس نے دیکھا کہ دور دیس سے آئی ہوئی یہ لڑکی اس کے سہارے وہاں بیٹھی تھی۔ وہ بے حد غیر محفوظ تھی۔ اپنے پس منظر میں شاید وہ محفوظ رہ سکے، لیکن اس کی اپنی دنیا جانے کون سی تھی۔ دنیائیں برابر بدلتی رہتی ہیں۔ یہ لڑکی اسے بے انتہا منحوس نظر آئی۔ روز میری اس کے لیے اجنبی تھی۔ وہ یکلخت بہت گھبرا گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ اس لڑکی چمپا احمد سے ایک غیر مرئی بندھن میں بندھا ہوا ہے۔ اسے اپنے آپ پر اور اس لڑکی پر بڑا ترس آیا۔ کیا تم بھی میرے متعلق ناول لکھو گے؟ چمپا نے کہا۔ نہیں۔ اور کون لکھنے والا تھا؟ ولیم کریگ۔ نہیں، میں ناول نہیں لکھنا چاہتا۔
کیا میں تم کو بہت عجیب معلوم ہوتی ہوں؟ تم عجوبہ روزگار نہیں ہو، تمہاری طرح کی بے شمار لڑکیاں موجود ہیں، ذہین، حساس اور دلکش۔ چنانچہ ان 3 الفاظ سے میری وضاحت ہو جاتی ہے، چمپا نے دل میں کہا۔ اس نے آنکھ بند کر کے اپنا پس منظر یاد کیا۔ بنارس کا محلہ، گھر، آنگن میں کھڑی 4 پائیاں پڑی ہیں، بابا پیچوان پی رہے ہیں اور مقدموں کی مسلیں دیکھتے جاتے ہیں۔ سرل کو یہ منظر دکھانا اسے اچھا نہ لگا۔ وہ اسے پھلانگ کر آگے بڑھ گئی۔ لکھنؤ، IIT کالج، کیلاش، گلفشا۔ لیکن گلفشا اس کا گھر نہ تھا، ہو سکتا تھا۔ یہ دیکھو کون آ رہا ہے پس منظر سے نکل کر، سرل نے کہا۔ چمپا نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ کنارے پر دور دور تک بکھرے ہوئے تعطیل منانے والوں کے مجمع نے نکل کر کمال بوٹ ہاؤس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گھاس پر اس کا سایہ آگے آگے چلتا رہا۔ ہیلو چمپا باجی۔ ہیلو سرل، اس نے قریب آ کر کہا۔ ہیلو، کل صبح ہم نے آپ کو ایک روڈ ہاؤس میں دیکھا تھا۔ ہاں، مگر ہم لوگ ذرا جلدی میں تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھو۔ وہ بھی ایک الٹی ہوئی ڈونگی پر بیٹھ گیا۔ میں سرل کو لکھنؤ کے متعلق بتا رہی تھی، چمپا نے کہا۔ واقعی؟ کمال نے اخلاقاً دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ یہ ابھی تک وہیں بیٹھی ہے، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی۔ کمال نے تعصب سے سوچا۔ چمپا نے کمال کے لہجے کے رنج کا اندازہ لگا لیا۔ تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے کمال، اس نے کہا۔ تم نے مجھ پر ہمیشہ چیزوں کی پرستش کا الزام لگایا ہے، لیکن گرمی کی دوپہروں میں بھوسے کے ڈھیر کی مہک اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز اور خاموش سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی بیل گاڑی، مجھ میں شاید زیادہ عقل نہیں، لیکن میں ان سب چیزوں کو محسوس کرنا اور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں بہت زیادہ عقل مند ہوتی تو تمہارا فلسفہ پڑھتی اور مطمئن ہو جاتی۔ اجیت ندی میں سے نکل کر آیا اور کمال کے نزدیک بیٹھ گیا۔ سرل، کاش تم نے بارش کے بعد چاند باغ کے کنجوں پر جو رنگ بکھر جاتے تھے وہ دیکھے ہوتے، یا رام نگر کی وہ گرد آلود سڑک جس میں گرمیوں کی بھری دوپہر کے سناٹے میں ایک چھوٹا سا اداس ہندو بچہ لمبی سی چوٹی رکھائے ایک منڈیر پر تنہا بیٹھا ہوا سوایوں کا پہاڑا یاد کر رہا تھا۔ نہیں سرل، میں تم کو اپنا پس منظر نہیں بتا سکتی، بہت مشکل ہے اور تم سمجھ نہیں سکو گے۔ میں تم کو بتاؤں گا، کمال نے آگے جھک کر کہنا شروع کیا۔ وہ میں اس دنیا میں داخل ہو گیا جو یہاں سے بہت دور تھی، جس پر وہ عاشق تھا۔ ان مناظر کی رخ کو کمال سے بہتر کون جا سکتا تھا؟ وہ اس کا پیارا ہندوستان تھا۔ لو سنو۔ گیانوتی کندھوں پر بال چھٹکا کر ایمن کا خیال گاتی تھی۔ اول نبی اولاد، علی پر واری واری جاؤں، زہرا کے فرزند حسن حسین۔ اب میں اس کا ترجمہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور مالتی گاتی تھی۔ کانا موہے آساوری رنگ سناؤ۔ اور شادیوں کے موقعوں پر کلیان پور میں دلان کے پردے گرا دیے جاتے تھے اور تختوں کے چوکے پر بیٹھ کر رک میرا سنی آلاپتی تھی۔ اس بنے پر سایہ علی کا مورا شیام سندر بنا۔ کون مغربی سوشیولوجسٹ اس منظر کے حسن کو سمجھ سکتا ہے؟ مورا شیام سندر بنا۔ اور چمپا نے کہا۔ میرے گھر کی میراث نے گاتی تھی۔ منگل گاؤں، چوک سجاؤں، گجرا چنبیلی کا لاوری۔ چنبیلی کا گجرا تم نے دیکھا ہے سرل؟ اور گھاگھرا کے کنارے کنارے میرے گاؤں کے کسان کھیتوں کی منڈیر پر بیٹھ کر چاندنی رات میں الہا اول کی تانے اڑاتے تھے۔ علی علی کے سید دوڑے، الہا کھینچ لے تلوار۔ اور قدیر کا بھانجا نوٹنکی میں چہرے پر سفید پوت کر گایا کرتا تھا۔ خدا کا شکر ہے لیلا تیرے دربار میں آیا، کہ جس سرکار کا تھا میں اسی سرکار میں آیا۔ چمپا باجی، وہ نوٹنکی تم کو یاد ہے؟ ہم تمہیں کرسمس کے زمانے میں اپنے گاؤں لے گئے تھے اور رات پر کمبلوں میں لپٹ کر ہم نے لیلا مجنوں ملحوظہ کیا تھا، اور گاؤں کے عقار ہم کو خوش کرنے کے لیے اپنا سارا آرٹ صرف کیے ڈال رہے تھے۔ ہاں، چمپا نے جو اس وقت لکھنؤ سے 25 میل کے فاصلے پر کلیان پور میں موجود تھی وہیں سے جواب دیا۔ ہاں، اس نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر کہا تھا۔ تیرا چہرہ میرا قبلہ، تیری زلفیں میرا امام، طواف کعبہ کرنے کو تیرے دربار میں آیا۔ ہاں، کمال نے کہا۔ وہ بھی کلیان پور میں موجود تھا۔ وہ سب نوٹنکی میں منڈپ کے نیچے شال اور کمبل اوڑھے بیٹھے تھے۔
شکستہ حال اسٹیج پر صرف مدھم سا گیس کا ہنڈ روشن تھا۔ پردے پر ایک فوارہ بنا ہوا تھا اور چارپائیاں جو کہنیوں کے سہارے بیٹھی تھی۔ قدیر کا بھانجا ماسٹر پریت جو اپنی تیز پاٹ تر آواز کی وجہ سے جھنگروا کہلاتا تھا، لیلا کے سامنے کھڑا دہاڑ رہا تھا۔ گاؤں کا آرکسٹرا زور و شور سے ہارمونیم اور طلبہ بجانے میں مصروف تھا۔ ماسٹر پریت نے گایا، زلیخا کی طرح جب تیرا عاشق ہوا لیلا تو یوسف کی طرح بکنے تیرے بازار میں آیا۔ برابر کے موڑے پر گوتم نیلمبر بیٹھا تھا، اس کی برابری ہری شنکر موجود تھا اور ساتھ کی ساری لڑکیاں اور گوتم آگے جھک کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ چمپا کے سامنے فوک کلچر کے مسئلے پر روشنی ڈال رہا تھا۔ وہ سب صبح 4 بجے تک نوٹنکی کے منڈپ میں بیٹھے رہے تھے اور انہوں نے مٹی کے کورے کلہڑوں میں ادرک والی چائے پی تھی اور گنے کا رس۔ یہ کمال کے والد نواب تقی رضا بہادر کا مورثی گاؤں تھا۔ یہاں کمال کی موجودگی میں اس کی رت میں صرف سید اور برہمن پلنگ پر بیٹھ سکتے تھے، باقی لوگوں کے لیے حکم تھا کہ کھڑے ہو کر باتیں کریں۔ اب اسٹیج پر ماسٹر مراری لال جو کلکتہ تک تھیٹر کمپنیوں کے ساتھ گھوم آیا تھا، سوہنی میں گا رہا تھا، یاس کا عالم نہ تھا یوں بے کسی چھاتی نہ تھی، اب تو لیلا تھی تماشا خود تماشائی نہ تھی۔ وہ سب موڑوں پر بیٹھے نوٹنکی دیکھتے رہے۔ باہر آم کے جھرمٹ میں پوس کی ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی، گرم اور محفوظ۔ وہ منڈپ میں بیٹھے طبلے پر گہورا سنتے رہے۔ دفتن ایک موڑ لانچ ایک انگریزی ریکارڈ بجاتی ہوئی تیزی سے کیم کی لہروں پر سے گزر کے چمپا اور کمال واپس آ گئے۔